السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسٹوڈنٹ، آپ نے کل سبجیکٹیو کوشچن کے حوالے سے چند کوشچنز پڑھے تھے جو آپ کے لیے الحمدللہ اگر صحیح معنی میں سنا ہوگا، یاد کیا ہوگا تو بہت ہی فائدہ مند ثابت ہونے والا ہے۔ آج بھی میں آپ کو سبجیکٹیو کوشچن کے تعلق سے دو کوشچن دیں گے جو الحمدللہ اکثر امتحان میں یہ پوچھے جاتے ہیں، اور خاص طور سے یہ ان اسٹوڈنٹ کے لیے ہے جو ہمارے گروپ میں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ الحمدللہ اب تک آپ نے شروع سے 18-19 چیپٹر تک پڑھ لیا ہے۔ اب ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ کو خاص وہ جو کوشچنز جو ایگزام میں آتے ہیں آپ کو دوں، تاکہ آپ اس کو یاد کرتے چلیں، تاکہ آخر میں آپ کو کوئی کٹھنائی اور پریشانی نہیں ہو۔ جی ہاں اسٹوڈنٹ، تو بالکل آپ کے لیے زبردست ہے، اور وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے گروپ کو جوائن نہیں کیا ہے اس کو بھی، وہ بھی اگر اس کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، ویڈیو کو دیکھتے ہیں کیا کیا آج کوشچنز آپ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیے آج سوال میں ہے کہ فرحت اللہ بیگ کی خاکہ نگاری پر 5 جملے لکھیے۔ جواب لکھنے سے پہلے آپ کو سوال کو بہترین سے سمجھنا ہوگا۔ فرحت اللہ بیگ کی خاکہ نگاری پر 5 جملے لکھیے۔ پہلے یہ جانیں گے خاکہ نگاری کسے کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، کسی انسان کے اندر کیا چیزیں ہیں، اس کی شکل و صورت، اس کے اندر کی خوبی یا خرابی، ان تمام چیزوں کو قلم کے ذریعے سے کاپی پہ اتار دینے کا نام خاکہ ہے۔ پھر سنیے دھیان سے، کسی شخص کے شکل و صورت کو یا اس کے اندرونی خوبی اور خرابیوں کو قلم کے ذریعے سے کاپی پہ لکھ ڈالنے کا نام خاکہ ہے۔ جیسا کہ مرزا فرحت اللہ بیگ اپنے استاد محترم نذیر احمد کا خاکہ لکھا، تو یہی پوچھ رہا ہے امتحان کے اندر کہ فرحت اللہ بیگ کی خاکہ نگاری پر 5 جملے لکھیے، یعنی کچھ ایسی چیز لکھیے جس سے معلوم ہو جائے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ نے خاکہ کس انداز پہ لکھا تھا۔ اس کا جواب یہ دیں گے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کا خاکہ نگاری میں، مرزا فرحت اللہ بیگ کا خاکہ نگاری میں شاہکار تصور کیا جاتا ہے، یعنی کہ جتنے لوگوں نے خاکہ لکھا ان تمام خاکوں میں سب سے اعلیٰ، ارفع، بلند نظر آتا ہے۔ یعنی اس انداز سے، اس طریقے پہ لکھا تھا انہوں نے خاکہ کو سب خاکہ نگاری پر یہ بھاری پڑتا ہے۔ ان کے خاکہ اردو نثری صنف میں پہلا خاکہ ہے، یعنی فرحت اللہ بیگ نے جو خاکہ لکھا ہے اپنے استاد محترم جناب ڈپٹی نذیر احمد کے تعلق سے، تو بتایا گیا کہ اردو نثری صنف میں یعنی جتنے خاکے اب تک لکھے گئے ہیں سب سے پہلا خاکہ ان کا ہے۔ آج خاکوں کو نثری ادب میں ایک دلکش صنف شمار کیا جاتا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی شہرت اور مقبولیت کا دار و مدار ان کے بے شمار خاکوں پر ہی ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا اس کے اندر کہ مرزا فرحت اللہ کی جو چرچا ہوا، شہرت ہوئی، جو دنیا میں یہ جانے گئے، ان کی وجہ یہ ہے کہ اپنے استاد محترم کے نام پہ جنہوں نے خاکہ لکھا اس کی وجہ سے ان کی شہرت اور مقبولیت ہوئی۔ خصوصیت کے ساتھ ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کے زبانی ان کا وہ خاکہ ہے جو اپنی آپ مثال رکھتا ہے۔ ان کہہ رہے ہیں انہوں نے بہت سارے خاکوں لکھا، خاکہ تو لکھا، لیکن جو نذیر احمد کے نام پہ جو خاکہ لکھا اپنے استاد محترم کے، وہ خاکہ سب سے اچھا رہا اور جس کی وجہ سے آپ دنیا میں بہت مقبول اور مشہور ہوئے ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹ، آپ نے سنا کہ امتحان میں اگر آتا ہے کہ فرحت اللہ بیگ کی خاکہ نگاری کے بارے میں لکھیے، تو آپ اس کو اس انداز سے لکھیں گے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ دنیا کے اندر خاکہ نگاروں میں سب سے اول ہیں، جنہوں نے اپنے استاد محترم کے نام پر خاکہ لکھا، اور خاکہ لکھنے کی وجہ سے دنیا میں مشہور بھی ہوئے۔ اور ان خاکوں میں سب سے نمبر 1 کا خاکہ جس کی پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی خاکہ ہے۔ یہی آپ لکھیں گے امتحان میں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کوشچن جو انہی کے تعلق سے ہے، چیپٹر 1 کے ہی تعلق سے ہے، جس میں آپ کو پوچھا جائے گا کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ جی ہاں اسٹوڈنٹ، یہ آپ کا کوشچن بہت ہی زبردست ہونے والا ہے، آپ کو اس کو صحیح سے پڑھنا ہوگا۔ دیکھیے سوال میں ہے کہ فرحت اللہ بیگ کا مختصر تعارف پیش کیجئے۔ مختصر تعارف مینس ہوتا ہے کہ آپ ان کا پریچے دیجئے، ان کی حالات زندگی کے بارے میں لکھیے کہ وہ کون تھے، کیسے تھے، کہاں پیدا ہوئے، انہوں نے کس طرح کے انداز دنیا میں اختیار کیا تھا، یعنی ان کے حالات زندگی آپ کو لکھنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔
جی اسٹوڈنٹ، اس کا جواب آپ یوں لکھیں گے امتحان کے اندر کہ مرزا فرحت اللہ بیگ خود اپنے بیان کے مطابق اگست 1885 میں محلہ چوڑی دالان دہلی میں پیدا ہوئے۔ معلوم ہوا کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے خود اپنے کہنے کے مطابق کہ اگست کے اندر 1885 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مرزا حشمت اللہ بیگ تھا۔ ایک بزرگ سید ولی اللہ نے مرزا کو بسم اللہ کرائی، یعنی آپ کو لکھنا ہوگا کہ ان کا نام، جنہوں نے ان کو قرآن سے بسم اللہ شروع کرایا، ان کا نام سید ولی اللہ تھا، جو مرزا صاحب کو بسم اللہ کرایا تھا۔ مولوی قمر الدین سے انہوں نے قرآن پڑھا۔ 1903 میں ہندو کالج سے انٹرمیڈیٹ پاس کیا۔ گریجویشن کے بعد تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ طلب معاش میں حیدرآباد آئے اور ایک اسکول میں معلم ہو گئے۔ معلم کہتے ہیں ٹیچر کو، استاد کو، معلم ہو گئے۔ بالآخر مختلف مراحل سے گزر کر 27 اپریل 1947 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جی ہاں اسٹوڈنٹ، بس اسی کو کہتے ہیں تعارف، یعنی ان کا حالات زندگی، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، والد کا نام کیا ہے، انہوں نے شروع میں کہاں تعلیم حاصل کی اور تعلیم کا سلسلہ ان کا کب تک چلا۔ ان چیزوں کو لکھ دینے کے بعد آپ کا سمجھیے سوال کا جواب پورا ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جب بھی امتحان میں یہ کوشچن آ جائے کہ فرحت اللہ بیگ کا تعارف پیش کیجئے، تو آپ لکھیں گے ان کا نام فرحت اللہ بیگ تھا اور ان کے والد کا نام مرزا حشمت اللہ بیگ تھا، اور ایک بزرگ جو سید ولی اللہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان سے انہوں نے شروع میں بسم اللہ سیکھا اور اس کے بعد ان کے استاد محترم مولوی قمر الدین سے قرآن شریف کو پڑھا۔ 1903 میں ہندو کالج سے انٹرمیڈیٹ پاس کیا اور بہت اچھی تعلیم کرنے کے بعد طلب معاش یعنی کہ روزی روٹی کے چکر میں حیدرآباد آئے اور ایک اسکول میں ٹیچر ہو گئے، معلم ہو گئے۔ بالآخر ان تمام مراحل کو طے کرتے ہوئے 27 اپریل 1947 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ آپ اگر لکھ دیتے ہیں اسٹوڈنٹ، امتحان میں آپ کا کام ہو گیا۔ آگے لکھا مرزا فرحت اللہ بیگ کی شہرت کا دار و مدار کیوں، کس وجہ سے ہوئی؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کی شہرت کا دار و مدار ان کے بے مثال خاکے ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی پر منحصر ہے، یعنی اس خاکہ لکھنے کے بعد پوری دنیا میں یہ مشہور ہو گئے۔ یہ خاکہ نہ صرف ان کا پہلا اردو کا بہترین خاکوں میں سے ایک ہے، ان کی مضامین فرحت کے نام سے 7 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان کی دیگر کتابوں میں انشاء، دیوان یقین، دیوان نذیر، میری داستان اور میری شاعری اہم ہے، یعنی کہ بہت ساری کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ ان تمام کتابوں میں سب سے زبردست وہ چیز ہے جس کو ہم خاکہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹ، یہی آپ کو امتحان میں لکھنا ہوگا، انشاءاللہ آپ کو امتحان میں لکھنے سے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم۔